نے ساری بات بنائی ہے تھوڑی بھی میری بھی جی بات تو سائیاں نے بنائی ہے کہ آدھی رات دے صدقے انشاءاللہ ساری بات بن جانی اللہ دے فضل مل کے آکو سبحان اللہ اور جڑے بیلی کھبے سجے بیٹھے نہیں بھی نیڑے نیڑے ہو جانتے ہیں بھی 10-15 منٹاں میں میں حضور دا ذکر سنا کے پھر آپ انشاءاللہ خطیب صاحب جڑے باہر لوگ بیٹھے نے وہ بھی بیٹا اندر تشریف لیاؤ حضور دا ذکر کرنا ہے اور سننا ہے انشاءاللہ وقت بھی بڑا مختصر ہے ساری زندگی دا بھی اور اس رات دا بھی تھوڑا جا وقت ہے تو میں چاہنا کہ سرکار دا ذکر کرنا ملنا مل کے میں حضور دی نعت تو انہوں ایسی سنانی ہے کہ تھوڑا دل کرے گا کسی حضور دے روزے دے سامنے بے کے نعت سن دے بھی مل کے آپ کو سبحان اللہ پھر آپ کو ایک باری سبحان اللہ نعرہ تکبیر نے طلب سے سوا چاہیے مل کے آپ کو سبحان اللہ داد حضور دے نام تو دینی ہے تے کنجوس پڑھا نہ کرو حضور دی نعت بھی پڑھو تے داد بھی دو ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے شاہنات قادری دے صدقے اس رات انشاءاللہ مورا لگ جانیاں نے پڑھو سارے ہاتھ اٹھا کے پڑھو آپ جیسے آپ جیسے ویسی آتا چاہیے آپ جیسے ویسی آتا میرے خیال تھوڑا تقریر سنن دا جو موڈ کوئی نہیں بنیا تو میں چاہنا موڈ بناؤ تو میں حضور دی گل سنانی تو پڑھو سارے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے منتا جدو حضور دے دربار وچ کھڑا ہوندا ہے تو کوئی کچھ منگدا ہے کوئی کچھ منگدا ہے کوئی کچھ منگدا ہے حضور دے سناخاں پیچھے بیٹھے ہوئے نا اگے آ جان ماشاءاللہ ہیں جی تے اسی حضور دے دربار بھی جدو جانا نے کچھ نہیں کہنا سرکار نو کہنا جے ہو جا تہاڈا دربار ہے ہو جائے عطا فرماؤ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے جنہیں جنہیں مدینے جانا پڑھو حضور دی نعت ہے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا آپ جیسے ویسی عطا اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا کیوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے حضور شاہنات قادری دے صدقے منگ رہے ہو تو بخیل پڑھا نہ کرو پڑھو حضور دی نعت ہیں آپ جیسے آپ جیسے ویسی عطا اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے آپ کو علم ہے ہم کو کیا کیونکہ میرے آقا بے خبر نہیں باخبر نہیں اتے تو کوئی منگے یا نہ منگے حضور ان جی عطا فرما دے کہ کیوں جا کے حضور کو منگنا ہے حضور تے ویخ دے پینا ہے جی حضور تے بڑی شان بڑی ورا الورا ہے حضرت شاہنات قاضی دے ویڑے آؤ تے نیت کر لو کار پہنچن تک مراد پوری ہو جانی آپ جیسے ویسی اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا
مسکرا کر کہا حضور دا ہی غلام سی سرکار نو وضو کراندا سی حضور نے فرمایا کہ بیلیا جب منگ لے کی منگنا چاہنے وہ کبے سجے ویک کے کہنے لگا حضور کر جدو جنت ونڈو نے تے اپنے گوانڈ بھی عطا فرما دینا اپنے پڑوس بھی عطا فرما دینا دور نہ رکھنا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیلیا پھر انجی ہونا فرن اور بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور یہ انداز احمد رضا چاہیے اور یہ انداز احمد رضا چاہیے آپ جیسے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے حضرت گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت منبع رشد و ہدایت اعلیٰ حضرت شاہناز قادری رحمت اللہ علیہ آپ دے زیر سایہ آپ کی جامعہ مسجد اندر ہر سال دی طرح شب قدر دی عظیم الشان محفل پاک دا انعقاد ہے سڈے مسجد خطیب صاحب بھی اور دیگر جتنے بھی تسی معزز اور مکرم مہمانان گرامی موجود ہو اسی سارے دے سارے غلام حضرت شاہناز قادری رحمت اللہ علیہ اور اسی غلام دی اولاد میرے قافلے دے روح روا حضرت قبلہ میاں شہباز قادری صاحب آپ ہمیشہ میرے ہم سفر رہے میرے پروگرامہ دی زینت رہے شام نو بھی اسی کٹھی اندال پلاٹ بچ افطاری سی پھر میرا پروگرام سی لکیرانی سرکس والے انہاں دی جامعہ مسجد اندر الحمدللہ بہت سارے سالاں تو اسی شب برات بھی اور شب قدر بھی آج بڑے پروگرام ساتھی اس پروگرام نو ترتیب دیتے سارے دوستاں نے مہماناں نے بیٹیاں نے سجناں نے اور اس مسجد دی تعمیر دے اندر بھی سارے بہت سارے سنگی آج غیر حاضر نہیں اور میاں صاحب سارے اس قافلے دے روح روا رہے اس مسجد نو تعمیر کرانا اس کی توسیع کرانا ہے سارا حصہ اس دے اندر بہت سارا کردار ہے میاں شہباز قادری صاحب دا اور انہاں دی ساڈے حاجی اعجاز صاحب نے میاں وحید صاحب نے شاہد صاحب نے بہت سارے ماہر فاضل صاحب نے بہت سارے بیلی نے جڑے آج نظر نہیں آ رہے اور انہاں سب دا بہت بڑا حصہ ہے اس مسجد نو خوبصورت بنان دا اور فقیر بھی بہت عرصہ اس مسجد اس ممبر تے بیٹھ کے جمعہ پڑھاتا رہا حضور دا درس حضور دی نعت سناندا رہا میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ تواڈی بھی میری بھی حاضری قبول اور مقبول فرمائے اور اسی سارے ہی خوش بخت ہاں کہ اسی شب برات دی رات حضرت شاہناز قادری دے قدماں دے وچ بہ کے منا رہے ہیں اس رات دی برکتاں بہت ساریاں نے اس رات نو بہت ساریاں نسبت حاصل نے اللہ دی بے نیازی ہے کہ جی رب العالمین نے سارے مہینیاں دی سرداری
ماہ رمضان المبارک عطا فرمائی ہے، اسی طرح سارے دنوں دی سرداری جمعۃ المبارک عطا فرمائی ہے، اور پھر سارے جمعہ دی جو سرداری ہے کل آن والا جو جمعہ ہے جمعۃ الوداع عطا فرمائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساریاں راتاں دی جو سرداری ہے وہ لیلۃ القدر دی رات نو عطا فرمائی ہے، جو اج دی رات ہے۔ یہ دے بے نیاز فیصلے نے، اور پھر اس مالک نے جدو امت تے مہربانی فرمائی، خودی بے نیازی دیکھو کہ اسی کڈے خوش بخت ہاں کہ رب نے 1,24,000 نبی بنائے، کم و پیش امتاں بنائیاں، لیکن ساری امتاں دی سردار جو امت مصطفیٰ ہے، اور سارے نبیاں دا جو سردار ہے میرے اور آپ دا آقا سردار نبی ہے۔ اور پھر اس رب نے جدو آسمانی کتاباں دی ونڈ کی تھی نے، 4 کتاباں آسمانی نے، باقی صحیفے نے، ان 4 کتاباں وچوں پہلی کتاب ہے زبور شریف، انجیل ہے، تورات ہے، قرآن مجید ہے۔ ان 4 کتاباں وچوں جو سردار کتاب ہے اس کا نام ہی قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا ساڈے تے کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے امت بنایا تے ساری امتاں دا سردار، جے کتاب دیتی تے ساری کتاباں دا سردار، جے مہینہ دیتا تے سارے مہینیاں دا سردار، جے دن دیتا تے سارے دنوں دا سردار، جے کتاب دیتی تے ساریا کتاباں دی سردار، جے ساڈے حصے دے اندر نبی آیا تے سارے نبیاں دا سردار۔ او دی بے نیازی نہیں ساڈے تے، سانو یہ رات اپنے رب نو منا کے گزارنی چاہیے، اور یہ سمجھ دے ہو کہ ممکن ہے میری اور تہاڈی زندگی دی آخری رات ہو، یہ مت سمجھنا کہ رات گزار لوگے۔ پچھلی سال بڑے سن، بڑے بڑے پگاں والے، بڑے بڑے تاجاں والے، پر اس مٹی نے انہاں نو بھی سنبھالے، اور ایک دن ایسا بھی وقت آنا ہے کہ اس مٹی نے مینوں بھی تے تہانوں بھی سمانا ہے، تے اس مٹی دے اندر وہ نہیں جانا ہے کہ جدے نصیباں وچ مٹی لکھی ہو۔ بڑے بڑے ویکھے جہازاں وچ اٹھ گئے، کوئی لاش نہیں، کوئی وجود نہیں، لیکن اپنے رب دا شکر ادا کرو اور اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے اپنے گناہاں دی معافی ہے منگو۔ مولا ممکن ہے کہ میری زندگی دی آخری رات ہوئے، مولا ممکن ہے کہ میری زندگی دی آخری مجلس ہو، ممکن ہے میری زندگی دی آخری دعا ہوئے۔ آج اپنے رب نو منا کے جانا، اپنے زندگی دا ایک لمحہ بھی مت ضائع کرنا۔ بڑے بڑے پگاں والے تے بڑے بڑے تاجاں والے ویکھے، وہ بادشاہاں دا بادشاہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنوں چاہے رب دی 100 تختیاں تے با چھڑے، اور جنوں چاہے گلیوں دا کک بنا۔ اپنے رب کو ڈرو، اور ایک غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تو انو آج موقع دیتا ہے کہ میری بارگاہ بھی جا کے منگو، اور ایسی بارگاہ ہے وہ کہندہ ہے کہ جنہ منگو گے انہیں ہی راضی ہو مانگا۔ دنیا دی عدالتہ بھی چلے جاؤ، دنیا دی بارگاہ بھی چلے جاؤ، دنیا دے بوے تے چلے جاؤ، 1 واری 2 واری 3 واری 4 واری 5 واری اگلا تنگ آ جائے گا، پر ساری کائنات دا مالک کہندہ ہے او منگنا جو تیرا کام ہوئے گا، عطا کرنا میرا کام ہوئے گا۔ اور پھر وہ کہندہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آؤ میری بارگاہ وچوں منگو، اج میں تانوں دین واسطے تیار۔ فرمایا کہ منگنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا کہ پکارنا تہاڈا کام ہے، گناہاں تو نکھارنا میرا کام ہے۔ اور پھر قرآن پاک دی برکتاں دیکھو، گل میں کر رہے سی قرآن دی نسبت بڑی چیز ہے۔ اس رات کو بھی اگر اہمیت اور عزت ملی ہے قرآن پاک دی نسبت دی وجہ تو ملی ہے۔ حضرت قبلہ خطیب صاحب بیٹھے نے، اس رات نو نسبت، اس رات نو مقام جو ملے ہے قرآن دے نزول دی وجہ تو ملے ہے۔ قرآن مجید 22 سال 6 مہینے مکمل نازل ہویا، اسی رات نو قرآن پاک دی ابتدا شروع ہوئی
اور اسی رات نو قرآن پاک دی تکمیل ہوئی، یعنی 22 سال 6 مہینے دے اندر اللہ دا قرآن سینہ مصطفیٰ دے اندر محفوظ ہویا۔ اور پھر قرآن پاک دی گل سنو، قرآن پاک ایک ایسی نسبت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ میں تو ایک مثال دینا، بازار وچوں جا رہے ہو، ایک کپڑا چکے ہے، رومال ہے، انہوں چک کے جیب وچ پا لے، ایک باری چاڑے ہے، مسجد دے اندر آئے ہو، مسجد دا غلاف ہے، انہوں چکے ہے، انہوں چاڑے ہے، توجہ، انہوں چاڑن تو بعد انہوں چمے ہے، چمن تو بعد انہوں اکھا نہ لایا، پھر متھے نہ لایا۔ کوئی تو آڈے نہ سوال کرے، بازار والا جڑا کپڑا سی قیمتی سی، انہوں تو انہاں چاڑیا بھی نہیں، چمیا بھی نہیں، متھے نہ لایا بھی نہیں۔ غلاف والا جڑا کپڑا ہے مسجد والا، قیمتی بھی نہیں، اعلیٰ کوالٹی بھی نہیں، خوبصورت بھی نہیں، لیکن انہوں چاڑیا بھی ہے، انہوں چمیا بھی ہے، انہوں اکھا نال بھی لایا، انہوں متھے نال لایا ہے۔ یہ دی وجہ کی ہے کہ تو آڈا عشق جواب دے گا کہ غلط ہے تیری ٹھیک ہے، بازار والے کپڑا جڑا سی بے شک وہ کوالٹی اعلیٰ سی، قیمتی سی، لیکن وہ دی نسبت کسے دے نال نہیں سی۔ غلاف والا جڑا کپڑا ہے یہ بے شک کوالٹی ہلکی سی، لیکن یہ دی نسبت اللہ دے قرآن دے نال سی۔ اللہ دے قرآن نے مجبور کا چھڑیا کہ میں انہوں چما، اکھا نہ لاما، متھے نہ لاما، ایدنال پیار کراں، کیونکہ اس غلاف والے کپڑے دی نسبت اللہ دے قرآن دے نال ہے۔ قرآن دے نال جیڑا جڑ گیا نے پاویں ماڑا وے، قرآن نو بھی اونچی آئی کا چھڑیا ہوئے۔ پھر لکڑی ویکھو، جس لکڑی دے ہوتے قرآن پاک رکھ دے انہوں کہنے ایسے ریل، لکڑیاں بڑیاں نے بازار دے اندر، لیکن کسے لکڑی نو تسی چمو گے نہیں، پیار نہیں کرو گے، کار دے اندر استعمال کرو، باہر استعمال کرو، لیکن جس لکڑی دے ہوتے رب دا قرآن رکھیا جائے گا نے، رب دی سو لکڑی ساری لکڑا دی سردار بن گئی۔ پھر تسی دنیا دے بازار دے اندر چلے جاؤ، بازار دے اندر تو انہوں بڑے بڑے قیمتی کوالٹی والے کاغذ ملیں گے، لیکن کس سے کاغذ نو تسی چمو گے نہیں، اکھا نال نہیں لاؤ گے، متھے نال نہیں لاؤ گے، اس کاغذ نو ضرور چمو گے جنہیں تیرا عبدہ قرآن تحریر ہویا ہوئے گا، کیونکہ اس کاغذ دی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کاغذ نو بھی شان ملی ہے تے اللہ دے قرآن دی وجہ تو ملی ہے۔ تے اے تے دنیا دیا مثالہ نے تے جس بندے دے سینے دے اندر عبدہ قرآن ہوئے گا، جس بندے دے سینے دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ ہوئے گا، اس حافظ قرآن دے بارے میرے حضور دا فرمان سنو۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن حافظ قرآن دے والدین نو ایسا تاج پہنایا جائے گا جیدی روشنی چند و صورت کو بھی زیادہ ہوئے گی۔ سارے نبی کھڑے ہو کے حیرت نال حافظ قرآن دے والدین نو ویکھن گے اور پوچھن گے کہ مولا کون نے؟ رب فرمائے گا انہیں جنہاں نے دنیا دے اندر اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اور پھر رب انہاں بچیاں نو کہے گا، حافظ قرآن نو حکم ملے گا، اے جنت دے بوے کھل گئے نے، اللہ دا قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جس مقام تے تیرا قرآن مکمل ہو جائے سمجھ لینا کہ تیرا وہ جنت دے اندر آخری ٹھکانہ ہوئے گا۔ اس قرآن پاک نو پڑھو، انہوں کار دے اندر نہ رکھو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دے زمانے دی ایک بات سنانا چاہنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دربار بھی چیک منگتا آیا کرے اور آ کے منگیا کرے۔ حضرت فاروق اعظم انہوں عطا کر دیں، ایک واری، دو واری، تین واری، چار واری، پانچ واری منگتا آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کیا، ھذا کتاب اللہ والقرآن المجید۔ آپ نے کیا کہ منگن والیا اللہ دے قرآن نہ دوستی لا لیا۔ حضرت فاروق اعظم نے جدو اتنا حکم فرمایا نے کہ اللہ دے قرآن نہ دوستی لا لے، اس سائل کار گیا اور کار جا کے انہیں اللہ دے قرآن کھولیا، چمیا، اکھا نہ لایا، متھے نہ لایا اور قرآن نو پڑھنا شروع کر چھڑیا۔ جس ویلے اللہ دے قرآن نو پڑھدا رہا القصہ چند دنہ دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ کے اتنا عامل اور کامل بن گیا کہ اس دے کار دے اندر لہرہ بہرہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم دے دربار بھی جانا انہیں چھڑ دیتا، اگے ہر روز منگن واسطے جاندا سی، لیکن جس دن دی دوستی قرآن نہ لائی، قرآن نے کار دے اندر رزق دے بوئے کھلوا چھڑے سن۔
اتنا رزق اور اتنی عزت آ گئی، حیران و پریشان ہو گیا۔ ایک دن سرے راہ مدینۃ الرسول دے بازار دے اندر ملاقات ہو گئی۔ ایک شعر میں مدینہ پاک دا سنانا چاہنا کہ انشاءاللہ سی ایک دن سارے نے جانا ہے، اور میری دعا ہے کہ میں دعا والا شعر پڑھ کے سنانا چاہنا، اور سارے پڑھو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شعر تو بعد حدیث مکمل کر کے بس اپنے اختتامی جملے جڑے جڑے رکھ دینے ارمان مدینے دا، جڑے رکھ دینے ارمان مدینے دا، تے بن جان دے کدے نہ کدے مہمان پڑھو سارے، بن جان دے کدے نہ کدے مہمان مدینے۔ میرے بچے مہمان آئے نا موجود ہونے ماشاءاللہ۔ آخری بات کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم نال اس بیلی دی ملاقات ہوگی بازار مدینہ دے اندر، تے حضرت فاروق اعظم نے انہوں سلام کیتا تے ٹھہرا کے کہن لگے کہ بیلی اگے تو ہر روز سوال کرن واسطے میرے بوے تے آندا سی، تے کئی مہینے گزر کے تو آیا ہی نہیں۔ اس سائل نے کھڑے ہو کے کیا کہ یا حضرت عمر فاروق میں قربان جاواں تہاڈی شان تو بھی، تو صاحب پہ دا کیا سی کہ اللہ دے قرآن نال دوستی لا لے، کتاب اللہ نال دوستی لا لے۔ جس دن دی میں کتاب اللہ نال دوستی لائی ہے نے، قرآن دی دوستی نے دنیا تو مینوں انجی بے نیاز کر چھڑیا ہے، مینوں دنیا دیاں محتاجیاں نہیں رہیاں۔ جس کار دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا کدی اس کار دے اندر غربت نہیں آ سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔